بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام رئیس اقبال ہے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بہار اردو۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو کے اندر استعمال ہونے والی کچھ ایسی ضرب المثال دیکھیں گے کہ جن کے پیچھے کچھ کہانیاں ہیں۔ ویسے بھی ضرب المثال ہو، کہاوت ہو، قول ہو یا مقولہ ہو، تو اس کے پیچھے بزرگوں کی کچھ واقعات ہوتے ہیں، کچھ ان کی دلچسپ حکایات ہوتی ہیں کہ جن سے پھر یہ باتیں بنتی ہیں یا یہ کہاوتیں یا یہ حکایات بنتی ہیں۔ تو کچھ حکایات پیچھے موجود ہوتی ہیں، کچھ کہانیاں موجود ہوتی ہیں۔ تو آج کی ہماری پہلی جو کہاوت ہے وہ ہے آب آب کر مر گئے سرہانے دھرا رہا پانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر ملکی زبان بولنے والوں پر اس میں طنز کیا جاتا ہے کہ اپنی زبان پر دوسری زبان کو ترجیح دینا۔ تو اس کے پیچھے کہاوت اور ایک چھوٹی سی کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ کوئی شخص تعلیم حاصل کرنے کے لیے کابل گیا۔ فارسی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے ملک میں آ کر بیمار ہو گیا، اور جب اسے بیماری کی حالت میں پیاس محسوس ہوئی تو وہ آب آب کر کے پانی مانگنے لگا، کیونکہ یہ فارسی کا لفظ ہے۔ اس نے پانی نہیں مانگا بلکہ آب آب کہتا رہا۔ گھر کا کوئی بھی شخص یہ نہ سمجھ سکا کہ اسے پانی چاہیے۔ آخرکار پیاس کی شدت کتاب نہ لا کر اس نے دم توڑ دیا، اور اس طرح یہ کہاوت وجود میں آئی کہ کابل گئے مغل ہو آئے، بولے اٹ پٹ بانی، آب آب کر مر گئے سرہانے دھرا رہا پانی۔ اس کہاوت کو اس طرح سے بھی بولا جاتا ہے کہ کابل گئے مغل بن آئے، بولنے لگے بانی، آب آب کر مر گئے سرہانے دھرا رہا پانی۔ اسی طرح ایک اور کہاوت ہے کہ آپ سے آتی ہے تو آنے دو۔ ناجائز چیز کو زبردستی جائز قرار دینا، یعنی اپنے مطلب کے لیے اور اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اگر کوئی چیز ناجائز یا حرام ہے تو ہم اس کو اپنے فائدے کے لیے جائز قرار دے دیتے ہیں، یعنی اپنی مرضی کی ترمیم کر لیتے ہیں، یعنی اپنے لیے حرام چیز کو حلال کر لینا۔ اس کا مطلب ہے ایسا رستہ یا ایسا جواز تلاش کرنا جس سے وہ جو ممنوع چیز ہے وہ حاصل بھی ہو جائے اور ہم بدنامی سے بھی بچ سکیں۔ یہ کہاوت ایسے موقع پر کہی جاتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی ایسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے جس کے لیے وہ دوسروں کو تو منع کرتا ہے مگر اس چیز کو حاصل کرنے کا وہ خود جواز پیدا کر لیتا ہے۔ کہانی اس کے پیچھے کچھ یوں ہے کہ کسی شہر میں ایک مولوی رہتے تھے اور ان کے گھر میں ایک پڑوسی کی مرغی اکثر گھس آتی تھی۔ ایک دن جب وہ مرغی آئی تو مولوی کی بیوی نے کہا کہ ایک عرصہ سے مرغی کا گوشت نصیب نہیں ہوا، اگر اس کو ذبح کر کے پکایا جائے تو بڑا لطف آئے گا۔ مولوی نے کہا دوسرے کی مرغی کا گوشت کس طرح جائز ہو سکتا ہے، مگر بیوی کے بار بار اصرار کرنے پر مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے تم اس کو ذبح کر کے پکا لو، مگر میں اس کا گوشت کھانے والا نہیں، کیونکہ میں مولوی ہوں اور ناجائز چیز کو استعمال کرنے کا مشورہ نہیں دے سکتا۔ اگر ایسا کروں گا تو لوگ مجھے عزت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ اب بیوی نے مرغی کو ذبح کیا، گوشت پکا کر تیار کیا، مولوی صاحب کے لیے دال بنائی گئی۔ اب دسترخوان پر کھانا چنا گیا اور مولوی اور ان کی بیوی کھانے کے لیے بیٹھے۔ مولوی نے دال اور ان کی بیوی نے گوشت کے ساتھ روٹی کھانا شروع کی۔ اسی درمیان میں مولوی صاحب للچائی نظروں سے مرغی کے سالن کو دیکھتے جا رہے تھے۔ بیوی نے بھانپ کر مولوی صاحب سے پوچھا کہ مرغی کی بوٹیاں آپ کے لیے ناجائز ہیں مگر شوربہ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ مولوی راضی ہو گیا۔ بیوی نے ہانڈی سے مولوی صاحب کے لیے شوربہ نکالنا شروع کیا۔ وہ بڑی احتیاط سے شوربہ نکال رہی تھی کہ ایک بوٹی بھی پیالے میں کسی طرح آ گئی۔ بیوی نے چاہا کہ پیالے سے بوٹی نکال کر ہانڈی میں واپس ڈال دے، مگر مولوی صاحب فوراً بول اٹھے آپ سے آتی ہے تو آنے دو۔ اس پر بیوی نے کہا مرغی بھی تو آپ سے آئی ہے۔ اس کے بعد دونوں نے مرغی کا گوشت اڑایا۔ تو یعنی اس سے یہ ایک کہاوت وجود میں آ گئی کہ آپ سے آتی ہے تو آنے دو۔ اسی طرح ایک اور کہاوت ہے کہ آپ کا نوکر ہوں کچھ بینگنوں کا نوکر نہیں ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہوں، آپ جو کچھ کہتے ہیں اس کی میں تائید کرتا ہوں، مجھے جھوٹ سچ سے کوئی مطلب نہیں۔ آپ مالک یا حاکم کی جی حضوری کے لیے یہ کہاوت کہی جاتی ہے۔ اس کہاوت سے متعلق اکبر بادشاہ اور بیربل کے درمیان کی ایک گفتگو مشہور ہے۔ تو اس کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک روز اکبر بادشاہ اپنے دربار میں بینگن کی برائی بیان کر رہے تھے، اور جو کچھ اس قسم کے بینگن میں برا بھلا کہہ رہے تھے کہ یہ بھی کوئی خاص ترکاری ہے، یہ مضر صحت ہے، یہ سیاہ ہے، یہ بالکل کالے رنگ کا ہوتا ہے، بیڈول ہے وغیرہ وغیرہ۔ بیربل ہاں میں ہاں ملاتے جا رہے تھے اور برابر کہے جا رہے تھے کہ حضور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ دوسرے روز جب اکبر بادشاہ اپنے دربار میں تشریف لائے اور درباریوں